بسم الله الرحمن الرحيم عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه رواہ احمد۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ان اللہ عز وجل قد انزل فی الشعر ما انزل، اللہ تعالیٰ نے شعر یعنی شعراء اور اشعار کے بارے میں جو قرآنی آیات نازل کی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، یعنی اس میں اشعار اور شعراء کی کوئی تعریف نہیں کی گئی، تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ نکال لیں کہ ہمارے لیے شعر کہنا جائز نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، مومن اپنی تلوار کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان کے ساتھ بھی جہاد کرتا ہے۔ لہذا اگر اشعار ایسے ہیں جس میں مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے، دین دشمن لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، جس میں توحید، رسالت، ختم نبوت، صحابہ اور اہل بیت کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تو ایسے اشعار ایسے ہے گویا آپ اپنی زبان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی لکأنما ترمونہم بہ نزح النبل، جو تم ان کے بارے میں اشعار کی صورت میں بیان کرتے ہو وہ ان کو تیروں کی طرح چبھتے ہیں۔ تو دوستو، ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے اشعار جو عشقیہ ہیں، جو شرکیہ ہیں، ایسے اشعار میں اپنا وقت صرف کرنا، وقت ضائع کرنا، اس سے بہتر ہے ایسے اشعار کہے جائیں، سنے جائیں، پڑھے جائیں جن اشعار میں شاعر اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور ایسے اشعار پڑھے جائیں، ایسے اشعار سنے جائیں جن اشعار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعریف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا بیان ہے، صحابہ اور اہل بیت کی تعریف ہے۔ ایسے اشعار سننے اور پڑھنے چاہیے، ایسے اشعار جو عشقیہ یا شرکیہ قسم کے اشعار ہوں ان سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔